غم اٹھائیں گے تو کچھ اور بن جائیں گے، ہم آپ کی زلفیں نہیں جو پھر سے بٹھا ہیں۔ تاج بن اقبال BSc 3rd year، زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ اچھا ہوا صنم ہم بے وفا نکلے، وفادار تو کتے ہوتے ہیں۔ روکنا چال السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں ڈاکٹر ایس ٹی حسن صاحب آپ صدارت کریں گے۔ ایک ایسی معزز ہستی ہے جس نے ایک لمبے اور طویل عرصے سے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب دیتی ہے، وہ ایک باقی رہنے والی ذات ہے، اس کا کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز اپنے رب کے اس کلام سے کریں گے جو اس نے آخری پیغمبر لا يكلف الله كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا حملته على الذين من قبلنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ اس کا استقبال پھولوں سے کیا جائے، پھولوں کی خوشبو اور ان کی جاذبیت میں دراصل ترجمانی کر کے بات کروں گا۔ نازیہ پروین سے جو کالج کی طالبہ ہیں تو تشریف لائیں اور گل پوشی نہیں بلکہ گل پیشی کریں اور مہمان خصوصی کے حضور گل پیش کریں۔ میں درخواست کروں گا آپ لوگ تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ تالیوں میں معزز حاضرین، سرزمین کی خصوصیت ہے جو اس کے دروازے ہمیشہ دوستوں کے لیے کھلے رہے ہیں۔ نتیجتاً آڈینس سے اس کی خاص جو جتنا بھی پسند کیا جائے، یہ سیمینار جو صحافت سے متعلق ہے، اردو صحافت سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ اردو صحافت کی جب بات ہوگی تو سب سے پہلا نام ہندوستان میں اگر کسی کا آئے گا تو آپ کے علاوہ میں ان کی لسٹ مختصر کروں گا، کچھ مقررین کی ہے ان کی لسٹ میں مختصر کروں گا، لیکن میں سب سے پہلے درخواست کروں گا کالج کے اسسٹنٹ منیجر جناب اروہ عالم لطیفی صاحب سے کہ اس سیمینار کی افتتاحیہ تقریر فرمائیں۔ جناب انور عالم لطیفی صاحب، لیکن آپ کی ابتدائی تقریر سے پہلے جو عام جلوہ افروز ہیں تو درخواست کروں گا ابراہیم نورانی شمع روشن کر کے اس میں اب ذرا سا سیٹ اپ آ جائے ڈاکٹر صاحب پلیز ہاتھ لگا لیں صاحب، ایسے کام نہیں چلے گا بس بس۔ منصور صاحب آپ بھی روشن فرمائیں، ڈاکٹر صاحب ہاتھ لگائیے، اور ایک شاعر کا ہاتھ لگا تو پھر رنگ کیسے آئے؟ مدد دینے والے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ساتھ
دل کا ساتھ جگہ دے دیں سہیل بھائی. ہاں وہی تو ہے کا. بجھا دیجیے. روشن کر کے ہم نے سیمینار کا افتتاح کیا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس پروگرام کی افتتاحی تقریب کے لیے میں مختصر الفاظ میں اپنی جامع بات کہنے کی روایت کو باقی رکھیں. نام انور عالم مجید صاحب. السلام علیکم. شکریہ ڈاکٹر منصور صاحب. میں سے استقبال کرتا ہوں اس کالج کے مینجمنٹ. مجھے اچانک حکم ہوا. میں نے محسوس کیا لیکن پھر بھی اردو کی تعلیم ضروری ہے. موضوع آپ سب کے علم میں ہے. اردو صحافی حضرات نے بے مثل کردار ادا کیا. عام طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی زبردست ترقی کی ہے اور اردو صحافت ایک وقت تو یہ بھی آیا تقریباً 20-25 برس پہلے جب ایک سوالیہ نشان یہ تھا کہ کیا اس وقت ٹیلی پرنٹر کی یا اس طرح کی دیگر جو سہولیات تھی کمپیوٹر کی سہولیات لاتے ہوئے اس کو حاصل کرتے ہوئے آگے نہ بڑھیں تو دوسروں کو مسابقت میں ہمارے پاس میکینیکل انسٹرومنٹس نہیں تھے اور ہم کو اور زیادہ بلند کرنا ہے اور صحافت کے ذریعے سے اور زیادہ توقعات قائم کرنی ہے تو ہمیں صحافی کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں. اس کی بنیادی ضرورتوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قارئین کی تعداد کیا ہے. صرف تنقید سے کام لے رہے ہیں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ایک صحافی ان تمام چیزوں کا فقدان محسوس کر کے اپنے آپ کو زندہ پڑھائیں. چاہے ٹوٹی پھوٹی اردو زبان کسی سے کیسے ہی آتی ہے وہ بھی کوشش کرے. رفتہ رفتہ انشاءاللہ خود درست ہو جائے گا. املا بھی درست ہو جائے گا اور روانی بھی پیدا ہو جائے گی. سب سے پہلے قارئین کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں. اخبار کی اشاعت تبھی بڑھے گی. اس کے اشتہارات کی فراہمی کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم فخر محسوس کریں کسی دیگر. اللہ کے یہاں بھی اس کا اجر ہوگا کہ ہم ایک کلچر کو ایک زبان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی تہذیب کے محافظ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ تو پھر طویل کیا ہوگا. بہرحال میں عرض کروں کہ جو کہ گرمی کی شدت ہے اور یہ پروگرام ہم نے بنیادی طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آرگنائز کیا ہے. اس لیے میری درخواست ہے تم لوگوں سے کہ یہ مواقع تمہیں بار بار نہیں ملیں گے. ایسی ہستیاں تمہارے درمیان بار بار نہیں آئیں گی. اور بدترین بندشوں کے باوجود مختلف اغراض و مقاصد کے اخبارات اور رسائل نکلنے لگے تھے جنہوں نے آزادی کے بعد زبان تہذیب کی منطق تبدیل ہو گئی. اردو پہلے بھی بہت بہت شکریہ. شہر مراد آباد کے بڑے محترم درخواست کروں گا کہ اس موقع پر تشریف لائیں. ہمارے استاد و اساتذہ ہیں. میں مدد خود اور مدد کو درخواست کروں گا کہ تشریف آنند نارائن ملا نے بات کاروانے والے اردو کو جو کہتے ہیں زمین بھارت نامن بھارت کا کہیں اس کو مسلمانوں کی زبان کہا لیکن یہ زبان برابر اپنی ضرور ہوتے ہیں ایگزیکٹیو جوڈیشری اور لیجسلیچر جو کہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن چوتھا سب سے بڑا جو استمبھ ہے جو ستون ہے وہ میڈیا کا ہے. ہوتے ہیں سماج کے جو کوڑ ہوتے ہیں ان کا آپریشن کرنا اور ملک کو اور قوم کو صحیح صحافت کا جو کچھ بھی سب سے زیادہ قربانی دی وہ اردو صحافت ہے جس نے آزادی کی وہ نغمہ دی ہے, جس نے آزادی کی وہ سلوگن دی ہے, جس نے آزادی کی وہ تحریک. لیکن آزادی کے بعد اردو صحافت بہت ترقی کی گئی. لوکل اخبار اردو کے بھی نکل رہے ہیں, دہلی سے بھی کافی نکل رہے ہیں. خاص طور سے جب سے راشٹر سہارا شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اردو سے ہمارا نوجوان طبقہ کم واقف ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یا تو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں یا ہندی میڈیم میں پڑھتے ہیں.
जब इन दो मीडियम में ज़्यादा पढ़ेंगे तो लामहला उनको कम आएगी। और आप हम तजर्बा करके देख लें, जो हमारे घरों के अंदर वो या तो हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। बहुत कम लड़के और लड़कियाँ उर्दू में लिखेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, सहाफ़त अखबारात के ज़रिए काफ़ी तरक्की कर रहा है। और मेरा सुझाव यह है कि सूरत से अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर इस बात की कोशिश करें कि हर स्कूल कॉलेज में 8वें क्लास तक उर्दू कंपलसरी कर दी जाए तो उर्दू को ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। हकीकत ये है कि ये चीज़ अगर हम शुरू करें तो हमारे जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन बच्चों की ज़हनी सतह से कुछ ऊपर है, इसलिए शायद उनकी दिलचस्पियाँ कम नज़र आ रही हैं। मैं तमाम हाज़रीन से ज़हनी सतह तक नहीं पहुँच सकी, हम उनकी ज़हनी सतह पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते, इसलिए कि हमें अपनी आने वाली नस्लों से बड़ी उम्मीदें हैं। जब उर्दू सहाफ़त का जिक्र होता है तो हम आज़ादी के बाद की सहाफ़त का जिक्र करने से कबल आज़ादी के पहले की सहाफ़त का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए कि ये 90 बरस की अंग्रेज़ों की गुलामी से इस मुल्क को निजात दिलाई। मगर इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जब वो लोग मसनद इक़्तिदार पर पहुँचे जिन्होंने उर्दू सहाफ़त के उस दौर को देखा था कि जिस ज़बान ने अंग्रेज़ों के तलवे उखाड़ दिए, उन्होंने अपने ही मुल्क में सबसे पहले उसी ज़बान को गुलाम बनाने का फैसला किया। ये उर्दू ज़बान की ताकत थी कि आज़ादी के बाद के 63 बरसों में रोज़ अव्वल से ही जो कोशिश सियासतदानों की मुसलसल जारी रही, आज भी उर्दू ज़बान खत्म नहीं हो सकी, खत्म नहीं हो सकी, बल्कि इस जंग को जहाँ छोड़ा था हमारे पेशरो साफी हज़रात ने, आज हम उस जंग को वहीं से फिर शुरू करने का इरादा रखते हैं। 1947 से कबल हम अंग्रेजों के गुलाम थे और गुलामी से निजात दिलाने का काम अंजाम दिया था। उर्दू सहाफ़त ने आज़ादी के बाद हम ज़हनी एतबार से गुलाम हो गए हैं अपने ही मुल्क में। इंशाअल्लाह इस जिस्मानी और ज़हनी गुलामी से निजात दिलाने का काम भी यही उर्दू ज़बान करेगी। हमें कतई हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया वो जाते जाते इस सबक को देकर चले गए उन फिरका परस्तों को कि देखो, जिस ज़बान ने, जिन लोगों ने हमें 190 बरस तक हुकूमत करने के बावजूद इस मुल्क को से चले जाने पर मजबूर कर दिया, वो तुम्हारे ख्वाब को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे अगर तुम फूट डालो और राजकारों के फलसफे पर अमल नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले तक़सीम हिंद जो अमल में आई, दरअसल वो ज़बान को भी तक़सीम करने के मकसद था और इस कौम को भी तक़सीम करना मकसद। अच्छी तरह जानते थे वो लोग जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है अगर उर्दू ज़बान को इसी वक्त खत्म नहीं किया गया। वो ज़बान जो सिर्फ एक वोट से मुल्क की कौमी ज़बान बनने से महरूम रह गई, उसे कम अज कम मुल्क में दूसरी ज़बान होने का शर्त तो हासिल होना चाहिए था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान को खत्म इसीलिए कर दिया गया कि अगर उर्दू सहाफ़त उसी आबोताब के साथ जिंदा रही, अगर उर्दू उसी मकाम और मर्तबे के साथ जिंदा रही जैसा कि उसका माजी रहा है, तो मुस्तक़बिल उन्हीं का होगा जिन्होंने 400 बरस तक इस मुल्क पर हुकूमत की थी। ये एक साजिश थी मुसलमानों के खिलाफ, ये एक साजिश थी हिंदुस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश थी उर्दू ज़बान के खिलाफ। यही वजह थी कि उर्दू ज़बान को उसका हक 1947 के बाद से आज तक नहीं मिला। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये बातें हो सकता है आपको नापसंदीदा हो सकता है ये मौजू इस कदर खुश्क हो सकता है